الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، کئی دنوں سے آپ کے سامنے حلال کے فوائد اور حرام کے نقصانات بیان ہو رہے ہیں، اور آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام برتتا ہے، اس کے بہت سنگین نقصانات ہیں. اور پہلی چیز تو یہ تھی کہ حرام میں مبتلا شخص، اس کو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق نہیں دے. کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن حرام میں مبتلا ہے، اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا. اور کسی وقت نیکی کی توفیق مل گئی تو اللہ رب العزت اس میں لذت نہیں رکھتا، وہ کیفیت نہیں آتی جیسی نیکی کی آنی چاہیے. تیسری چیز تھی کہ جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا. چوتھی چیز تھی جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اور اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. پانچویں چیز، حرام میں مبتلا ہے، حرام برت رہا ہے، حرام مال بے تحاشا ہے، لیکن اللہ اس میں برکت نہیں دیتا. حلال میں تو برکت ہوگی، چاہے اتنا سا ہو، اور حرام پوری زمین بھر کر ہو تب بھی برکت نہیں. اس پر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں کئی ساری چیزیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ حرام مال کمائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے نا کہ دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کسی فقیر کو دے رہا ہے، میں بھی کر لوں، لیکن ہے حرام. یہ فرما رہا ہے جو کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا. نمبر ایک، پہلی بات بتلائی، قبول نہیں ہوگا صدقہ. دوسری بات فرماتے ہیں
اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حرام مال بھرا پڑا ہے اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو پوری زندگی بھی اب مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی، روتا رہتا ہے، میرا پورا نہیں ہوگا، میرا فلانا کام رہ گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اور حرام مال کو اپنے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آسان ہے نا کہنا دوزخ میں جانا، لیکن حقیقت کیسی ہوگی؟ ہمارا اس پر سے یقین اٹھ گیا ہے، ہم نے صرف وہ زندگی دیکھی ہے کہ آنکھ کھلی اور ہم نے اپنے آپ کو پیسے میں کھیلتا ہوا دیکھا اور دنیا سے چلے گا بس۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آخرت ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ حرام نہ ہوتا، اگر پیچھے چھوڑ کے مر گیا تو دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتے۔ اس کی ایک مثال، اگر کسی آدمی کے جسم پر، کپڑے پر غلاظت لگ جائے، گندگی لگ جائے، تو آپ کیا اس کو گندگی ہی دے کر اس کو صاف کر لیں گے؟ وہ تو اور گندا ہو جائے گا۔ غلاظت لگ گئی اور شراب سے اس کو دھو رہے ہیں، کہاں صاف ہوگا؟ اس لیے گندگی کو، برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹایا جا سکتا ہے۔ غلاظت لگ گئی، پانی سے دھونے صاف ہو جائے گی۔ غلاظت کو غلاظت سے صاف کریں گے، صاف نہیں ہوگی۔ برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹانا چاہیں تو مٹ جائے گی۔ حضور علیہ السلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، خبیث کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ آج کل برکت نہ ہونے کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ جس کی تنخواہ لاکھ سے زیادہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا، اور جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے وہ بھی یہ کہتا ہے میرا پورا نہیں ہوتا۔ اگر پورا نہ ہونا تھا تو اس کم والے کو تو کہنا چاہیے تھا، زیادہ والا کیوں کہتا ہے؟ ایک زمانہ تھا پولیس والے رشوت لیتے تھے، کہتے تھے ہماری تنخواہیں بڑی کم ہیں۔ اب تو تنخواہیں بہت بڑھ گئی، اب کیوں رشوت دے رہا ہو؟ تو یہ ہے، خبیث کو خبیث نہیں مٹا سکتا۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ اموال اور اسباب سب کچھ موجود ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی۔ یہ تقریباً ہر آدمی کا قصہ ہے، لیکن یہ قصہ کیوں ہے اس کو سوچنا چاہیے نا۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہو۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، حلال کی طرف رجوع ہونے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز بڑی عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ اللہ والے تو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رب تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا یا دیر میں محسوس ہوتا ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ لیکن اس بات سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، ہماری شریعت کا ایک اصول یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر کسی نیکی کے کام کا جذبہ پیدا ہو، دل میں اتنی سی بات آئی فلانا نے کام کر رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ جو دائیں والا فرشتہ ہے اس کا کام یہ کہ نیکیوں کو لکھتا ہے،
بائیں والا فرشتہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کی برائیوں کو نافرمانیوں کو لکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، ابھی کیا نہیں ہم نے، ابھی اس نیکی کی طرف چل کے بھی نہیں گئے، جذبہ پیدا ہوا، اللہ کا حکم دائیں طرف والے فرشتے کو یہ اس کی نیکی لکھ لو، جب یہ کر لے گا پھر دوبارہ لکھ لینا۔ کتنی قدر ہے اللہ کو ہمارے نیک اعمال، بہت قدر۔ ابھی صرف دل میں بات آئی ہے، فرشتوں کا حکم یہ کہ لکھ لو، ایسا ہی جیسے اس نے کر لی، جب عملاً کر لے گا پھر اس کو لکھ لینا دوبارہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اور ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی نافرمانی کا کام آیا کہ میں یہ کام کر لوں، ابھی اس کی طرف چل کے نہیں گیا، تو اب یہ جو بائیں طرف جو فرشتہ ہے اللہ اس کو کہتا ہے رک جاؤ، اس کو حکم یہ رک جاؤ، فوراً مت لکھو، اس کے دل میں بات آنے پر نہ لکھو جب تک کہ چل کر چلا جائے اور وہ کام نہ کر لے، جب کر لے گا تب لکھنا۔ دیکھیے اللہ کتنا شفیق ہے، کس کو سامنے رکھ کر یہ سنیے، حرام برتنے سے ہمارے دل میں برے اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے استاد کی بات لکھی ہے، ان کے استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ وہ کسی مالدار رئیس آدمی کے گھر سے مٹھائی آئی، لڈو آئی، مولانا یعقوب صاحب فرماتے میں نے لڈو کھا لیا، بس ختم ہو گیا۔ وہ ایک لڈو کھانے کے بعد کیا اثر ہوا، دل میں ظلمت، سب ظلمت پیدا ہوئی نا، اندھیرا پیدا ہوا، اور ہر وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ کوئی خوبصورت عورت مل جائے اور میں زنا کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ حرام مال، اس میں کہیں آمیزش تھی نا، اللہ والے تو سمجھ گئے، اس لیے کہ تعلق جڑا ہوا ہے، اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ ظلمت جو ہے ہم تو چونکہ وہ دل یا پورا کا پورا جسم ہی ظلمت میں ہے، ہم محسوس نہیں کرتے، اگر محسوس کرتے ہیں تو بہت دیر کے بعد کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اسی حالت میں 1 مہینہ گزر گیا، میں روتا تھا، اللہ سے کہتا تھا الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ عجیب قسم کی ظلمت ہے، گڑ گڑاتا تھا، توبہ کرتا تھا۔ انتہائی عبرت کا مقام ہے کہ حرام کے ایک لڈو سے یہ حالت پیدا ہوئی، اور ہمارا کیا حال ہوگا، ہم تو مبتلا ہی مشکوک اور مشتبہ اس میں ہیں۔ یہ تو چونکہ اللہ والے تھے، انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا، ہمارے قلوب اور دلوں میں چونکہ ظلمت بھری ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کا ادراک فوراً نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک نحوست یہ ہے حرام، اللہ بچا کے رکھے۔ نمبر 7، حرام کھانے، حرام کو ہم کھائیں، اثر اولاد میں غائب، یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نیت سے ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ میں اس کو دیکھ کر آؤں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا، اللہ رسول کی باتیں سنوں گا، کچھ سیکھوں گا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، اور جب اس اللہ والے کے پاس گئے، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر دروازے سے ایک نوجوان باہر آتا، بڑا متکبرانہ انداز، اور یہ آنے والا شخص اس کو سلام کرتا ہے نوجوان کو، اور وہ جواب بھی نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے، بڑا پریشان ہے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ کون تھا نوجوان، کہنے لگے یہ جو بزرگ یہاں موجود ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ ان کا بیٹا تھا۔ بھائی یہ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے، یہ اوپر تشریف لے جائیں، اوپر بھی جگہ ہوگی، چھت پہ بھی جگہ ہے، اوپر چلے جائیں۔
اور یا پھر باہر پڑھنے والے اپنی جائے نماز بچھا دیں، باہر بھی پڑھ لیں، اپنی جائے نماز بچھا لیجیے، تو ہونا چاہیے فلاں اللہ والے کا بیٹا ہے، آپ جس سے ملنا ہے، اچھا تھوڑی دیر میں بابا والے باہر آئے گھر سے، ان میں اور ان کے بیٹے میں زمین آسمان کا فرق، وہ جو اللہ والا ہے بڑے متواضع ہے، وہ اس آنے والے کے سامنے پیچھے جاتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، یہ خیریت پوچھتے ہیں، خود ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ان کی کیفیت پوچھتے ہیں، آنے کا مطلب پوچھتے ہیں، رہا نہیں گیا اس شخص نے، اس نے کہا حضرت ابھی ایک نوجوان نکل کے گیا ہے اور مجھے پتہ چلا وہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن بڑی نعمت، بڑا غرور، بڑا تکبر اس کے اندر تھا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا اس نے، یہ کیا مانا ہے آپ نے اس میں اتنا فرق؟ اللہ والے نے کہا اس میں حیران ہونے کی بات نہیں، حیران ہونے کی بات نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں کئی دن سے میرے گھر میں فاقے تھے، فاقہ نہیں فاقے، بہت سارے فاقے کئی وقت کے، اور اب مجھے کھانے کی ضرورت تھی، میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اس کو پتہ چلا وہ بادشاہ کیا ملازم تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کے دفتر میں گیا، یہ کہیں گیا، بہرحال سرکاری محکمے سے میرے لیے کھانا لیا تھا، میں نے وہ کھا لیا، بس وہ جو کھایا یہ اس کا اثر ہے، یہ میرا بیٹا، اس کے جو لقمے میں نے کھائے میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، میں اپنی بیوی کے قریب دیا، صحبت کی، اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس میں حرام کی آمیزش تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا آج ہمارے ساتھ؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری اولادیں، ہر آدمی سوچے ہماری اولادیں اپنے ماں باپ کے طریقے پہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولادیں بغیر نماز سے گھوم رہی ہیں، ہم بڑی بڑی دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ہماری اولاد ایسی مجلسوں میں، ایسے سوسائٹی میں بیٹھتی ہے جہاں پر ہر وقت گانا گلوچ ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ ایک وجہ اس حرام کی ہے، سوچنا چاہیے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ ہم اور آپ سوچیں، اور سوچنے کے بعد اس پر دیکھیں اور کہیں کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں؟ آٹھویں چیز، آپ نے اردو کا مقولہ سنا ہوگا، حرام مال جس راستے سے آتا ہے اسی راستے پہ چلا جاتا ہے، اسی سے واپس چلا جاتا ہے، یہ بھی اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علی متقی رحمہ اللہ سے سنا، ان کی وفات ہوئی ہے علی متقی کی 875 ہجری میں، 700-750 سال پہلے، فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح آدمی کاروبار کیا کرتا تھا اور اپنی آمدنی کا 1/3 حصہ صدقہ، 1/3 حصہ اپنی ضروریات میں اور 1/3 حصہ اپنے کاروبار میں لگاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک نیک انسان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا، اسی نیک انسان کے پاس ایک دنیا دار آیا اور کہنے لگا میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مستحق بتلا دو۔ تو اس اللہ والے نے یہ کہا کہ پہلے حلال طریقے سے مال حاصل کرو پھر صدقہ کرنا۔ یہ مصر رہا، انہوں نے کہا اچھا تم باہر نکلو گے، جو شخص پہلے نظر آئے اس کو صدقہ کر دے۔ یہ باہر نکلے، ایک اندھا فقیر ملا، بوڑھا، اس کو اس نے وہ رقم دے دی، اور معمولی رقم بھی نہیں تھی، اچھی خاصی تھی نا، وہ بھی نہیں تھی۔ جب دے دی، اگلے دن پھر اس فقیر کے پاس سے گزر ہوا تو وہ فقیر دوسرے فقیر سے کہہ رہا ہے کل مجھے ایک آدمی نے اتنی رقم دی، مجھے خوش کر دیا، اور میں نے اس رقم سے ایک رنڈی کے ساتھ ساری رات شراب نوشی کری۔ کان کھڑے ہوئے، اس نے سن لیا، پھر اللہ والے کے بتایا، سارا قصہ سنایا، کہنے کہ کوئی بتلائیے، کوئی نیک آدمی بتلائیے جس کو صدقہ کرو۔
وہ اللہ والے نے 1 روپیہ نکال کے دیا کہ تمہارے جب یہاں سے نکلو گے جو پہلے نظر آ جائے اس کو صدقہ کر دینا۔ جب نکلے تو ایک سفید ریش سفید کپڑوں میں، کہنے لگا مجھے تو اس کو دینے کو بھی نہیں چاہا کیونکہ یہ تو بڑا کٹا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ صدقے کا محتاج ہے، لیکن چونکہ مجھ سے کہا تھا میں نے دے دیا۔ جب دیا وہ آدمی چل دیا، میں اس کے پیچھے پیچھے ایک جگہ گیا ویرانے میں، اور اس کے بعد پھر آگے نکل گیا شہر میں۔ کہنے لگے میں نے ویرانے میں دیکھا کہ ایک مردہ کبوتر پڑا ہوا ہے، اس نے پھینکا آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے جب میں گیا میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا بھائی بتلاؤ صحیح حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ میرے گھر میں بچے کئی دن سے واپس ہیں، میں تلاش کرنے نکلا تھا روزی، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا سوائے ایک مردار کبوتر کے، میں وہی لے گیا۔ حالت اضطرار تھا، نہ کھلاتا بچے مر جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے صدقہ دلا دیا، اب میں یہ لے جا رہا ہوں اور پھر ان کو کھلاؤں گا۔ پھر واپس آ کے اس اللہ والے کو بتایا، اللہ والے نے کہا اس لیے میں نے کہا ہے کہ صدقہ کرو، پہلے حلال کماؤ پھر صدقہ کرو۔ اس بات کو یاد رکھیے، مال حرام ہے اور اس میں سے صدقہ کرنا ہے اور سوچ یہ رہا ثواب ملے گا، سوچ تو کہاں فرماتے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس سوچ کی وجہ سے، اس لیے کہ حرام جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس کے متعلق چند باتیں عرض ہوئیں، باقی انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔